وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہ بڑی خوبصورت آیت کریمہ ہے کہ جو اللہ سے ڈر جاتے ہیں یا جو پرہیزگار ہوتے ہیں یا جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ ان کے اوپر ہوں گے، یعنی ان کا درجہ ان سے بلند ہوگا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالی بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے۔ تھوڑا سا غور کریں اور اس بات پہ ذرا دیکھیں کہ جو پرہیزگار اور نیکوکار لوگ ہیں ان کا مقام بلند اور رزق زیادہ کس طرح ہوتا ہے۔ بات تو صرف اتنی ہوئی کہ والذین اتقوا، جن لوگوں نے پرہیزگاری اختیار کی، پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ رزق بغیر حساب کے دیتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں جب معاشرے میں جو ایک نمازی آدمی ہے، شریف آدمی ہے، اس کے پاس 2 وقت کی روٹی میں میسر نہیں ہے، وہ سجدے پہ سجدے کیا جا رہا ہے، نہ اس کے پاس کوئی لباس فاخرہ ہے کہ نہ وقت کے مطابق اس کے پاس کوئی سواری ہے، نہ مکان ہے، تو بغیر حساب کے رزق کہاں سے آ گیا؟ سوال تو ذہن میں آتا ہے نا۔ میرے بھائی دیکھنا یہ ہے، رزق بھی ایک قسم کی نہیں ہے، رزق کی ایک قسم نہیں ہے۔ صرف مال و دولت کہہ دینا اس کا نام رزق نہیں ہے۔ مال و دولت بھی رزق ہے، شہرت بھی رزق ہے، عزت بھی رزق ہے، اولاد مل جانا یہ بھی رزق ہے، ایمان مل جانا یہ بھی رزق ہے، عقل مل جانا۔ ایک بندے کے پاس بڑی دولت ہے لیکن عقل نہیں ہے۔ ویسے تو کہتے ہیں نا کہ عقل نہیں تو موجہ ہی موجہ۔ تکلیف تو تب ہوگی جب بیٹھ کے سوچیں گے، جب سوچیں گے نہیں تکلیف کیسی؟ عقل نہیں تو موجہ ہی موجہ۔ اور اب ہمیں لگتا ہے کہ یہ جتنے ہمیں نظر آ رہے ہیں نا یہ سارے موجوں والے ہی ہیں، عقلوں والے کم ہی ہیں۔ عقل بھی کتنا بڑا اللہ کا رزق ہے۔ اب اللہ کی پسندیدگی پہ مسئلہ ٹھہرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو تعلق کے حساب سے رزق دیتا ہے۔ یہ جو بندہ ہے نا، میں نے اس کو صرف دنیا دینی ہے، اس کو میں نے اولاد نہیں دینی، اس بندے کو میں نے اولاد دینی ہے، اس بندے کو میں نے بڑی شہرت دینی ہے، اس بندے کو میں نے بڑا منصب دینا ہے، اس بندے کو میں نے نسبتاً زیادہ غیرت دینی ہے، اس بندے کو میں نے ایمان زیادہ دینا ہے، اس بندے کو میں نے خیر سے نوازنا ہے۔ الفاظ سنے ہوں گے آپ نے، من یرید اللہ خیرا یفقہ فی الدین۔ اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے، جس کو خیر عطا کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ تو اس جملے کے اعتبار سے دین کی سمجھ کا مل جانا سب سے بڑا رزق ہے۔ تو یہی اللہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص والذین اتقوا، وہ لوگ جو اللہ سے ڈر گئے، فوقہم ان سے اوپر ہوں گے یوم القیامہ، قیامت کے دن
ان کا درجہ سب سے بلند ہوگا. جنت کے کتنے درجے ہیں؟ 100 درجے ہیں. جنت کے 100 درجے. سب سے اوپر والا جو درجہ ہے اس کو جنت الفردوس کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرو. اور پھر جو سب سے نیچے کا درجہ ہے ان لوگوں کے لیے جو سب سے آخر میں ہوں گے، غلطیاں بھی کی ہوں گی لیکن معافی تلافی کے بعد پھر آخر جگہ مل جائے گی. مجھے ایک بات یاد آئی، ایک شخص جو اپنی غلطیوں کی وجہ سے پیچھے رہ جائے گا اس کو مار بھی پڑے گی، وہ پنجابی کا لتر پولا بھی ہوئے گا کافی. پھر آخر میں معافی تلافی کے بعد وہ آ جائے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جا میں نے تجھے معاف کیا، تو جنت میں چلا جا. وہ واپس آ جائے گا. اللہ جنت تو سارے لے گئے، اپنا اپنا مقام سب نے الاٹ کرا لیا، میں کہاں جاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا بہت کچھ ہے تیرے لیے. پھر پوچھے گا، اللہ فرمائیں گے کہ جتنی تیری دنیا تھی نا میں نے اس کے مطابق تجھے جنت عطا کر دی. حدیث کے الفاظ ہے، وہ بندہ کہے گا یا اللہ تیرا میرے کو مذاق ہے، اتنی بڑی جنت مجھے ملے گی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بیان کر رہے تھے تو آپ عموماً کھلا کے ہنستے نہیں تھے، آپ صرف تبسم فرماتے تھے. اتنا ہنسے کہ آپ کے سارے دندان مبارک نظر آئے. اللہ کا پیار اپنے بندوں کے ساتھ بے حد و حساب ہے. تو اللہ تعالیٰ سے جب جنت مانگے تو جنت الفردوس مانگے. جب اللہ سے تقاضا کریں خیر کا تقاضا کریں، خالی دنیا نہ مانگیں. دنیا بھی مانگے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دنیا بھی حسن مانگنی ہے، وہ دنیا جو لوگوں کے کام آئے، وہ دنیا مانگنی ہے. تو اب ہمیں یہ سمجھ آئی والذین اتقوا، اللہ تعالیٰ اپنے ڈرنے والوں کو جو رزق دے رہا ہے وہ رزق اللہ تعالیٰ انہیں خشیت کا، خوف الہی کا، محبت الہی کا، حب الہی کا اللہ تعالیٰ رزق ان کو دے رہا ہے. اور اس سے بڑا رزق کوئی نہیں ہے. جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے، اطمینان اور سکون مل جائے، باقی کیا رہے گا. حدیث قدسی ہے، فرمایا انفق یبن آدم، اے آدم کے بیٹے خرچ کر، انفق علیک، میں تجھ پر خرچ کروں گا. اللہ بندے کو کہہ رہے ہیں خرچ کر. بندہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس 100 روپیہ ہے صرف، اس کا آئے گا کیا؟ اگر یہ بھی میں دے دوں. مسجد میں اعلان ہوا ہے کہ بجلی کا بل بہت آ گیا ہے، جیب میں ہاتھ ڈالا 100-500 نکلے، میں کیا کروں، گھر میں سبزی بھی لینی ہے. سوچنے بیٹھ گئے، سوچی پیاد بندہ گیا. اگر تو نے اللہ پہ توکل کر کے وہ پیسے وہاں دے دیے تو تجھے اللہ پہ اتنا بھی بھروسہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے دے گا. دیکھ نہ ذرا، اللہ فرما رہے کہ تو خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا. پھر ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفق بلال، اے بلال خرچ کرو. اب جب بلال کا تصور آتا ہے ہمارے ذہن میں تو بڑے بڑے کبار صحابہ، مالدار صحابہ،
ان کی تو بات سمجھ آتی ہے نا کہ وہ تو خرچ کر رہے، تو بلال کیا خرچ کرے گا، وہ تو غلام ہے، حضور اس کو فرما رہے خرچ کر۔ ساتھ یہ بھی فرمایا، یہ معجم طبرانی کی روایت ہے، وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ اِقْلَالًا، وَلَا تَخْشَ ڈر نہیں، مِنْ ذِي الْعَرْشِ اِقْلَالًا عرش والے سے کہ وہ تجھے غریب ہونے دے گا، کلاش ہونے دے گا، اس بات سے نہ ڈر۔ اگر تو نے رب پر توکل کر کے خرچ کر دیا تو یقیناً وہ بھی تجھے مالا مال کر دے گا۔ اور بلال نے تو پھر دیکھا ہے، بلکہ پوری دنیا نے بلال کو دیکھا ہے، بلال نے جس کی کوئی قیمت ہی نہیں پڑ رہی منڈی میں، کوئی اس کو لینے خریدنے کے لیے تیار نہیں، اس نے اللہ پر توکل کر کے توحید کا اعلان کر دیا، اللہ احد اعلان کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بلال کی اتنی قیمت بڑھا دی، اتنا قیمتی انسان بنا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں معراج میں گیا تو میں نے جنت میں بلال کے چلنے کی قدموں کی آہٹ سنی۔ تو یہ اتنے قیمتی سودے، اتنی قیمتی تجارت ہیں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا قرآن کریم میں، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو نا تو اللہ تعالیٰ پھر عوض، اس کا بدلہ، اس کا معاوضہ اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ کبھی مت سمجھے ہم اللہ کی راہ میں وقت دیں گے بے برکتی ہوگی، پیسہ خرچ کریں گے کمی ہو جائے گی، اپنی جان مال اولاد اللہ کی راہ میں ہم خرچ کریں گے ہم کلاش ہو جائیں، کبھی نہیں سوچیں۔ یقین مانیے بہترین سودا، بہترین سوداگری، بہترین تجارت اگر کوئی ہے تو اللہ کی راہ میں لٹانا ہے۔ اپنا آپ لٹا دو، اولاد کو لٹا دو، مال کو لٹا دو، سب کچھ لٹا دو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کتنی مہربانی کا سلوک کرتا ہے۔ اسی طرح اور بھی کچھ احادیث ہیں، ایک بات سنتے جائیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز جب انسان شبو کرتے ہیں تو دو فرشتے اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اللہ اس نے جو خرچ کیا ہے اس کا معاوضہ بدلہ اس کو دے دے۔ اور دوسرا فرشتہ کیا کہتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، جس نے روک لیا ہے تیری راہ میں خرچ ہی کوئی نہیں کر رہا، بس اس کو وہیں غرق کر دے، ڈبو دے اسی کام میں، اس کو اسی کام میں لگا رہے، پھر وہ اپنے گننے میں لگا رہتا ہے۔